गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो गाय स्टीन गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से बाबरकत होंगे और हौसलामंद होंगे। और अजीजों, आज हम रूहुल कुद्स के बपतिस्मा और उसकी अहमियत के बारे में जानेंगे। और मैं दुआगो हूं कि आप ये जानें कि खुदा आपके साथ है और वही तख्त पर बैठा है, वो हाकिम है, वो मालिक है और वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। और उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर हैं आज के लिए और माजी और मुस्तकबिल के लिए, और वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। खुदावन तेरा खुदा तुझसे कादिर है, वही बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत से मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। अजीजों, गौर करें, वो गाते हुए आपके लिए शादमानी करेगा और वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए शादमानी करेगा, वो आपके साथ शादमानी करेगा, वो आपके साथ शादमानी करेगा। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, चलिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो इन तमाम लोगों के लिए जो आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं। खुदावन तो इनको बरकत दे और इनको अपने रूह से भर दे, और मेरे जरिए से कलाम करने के लिए तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावन तो इनके दिलों को छू और जो कुछ ये करते हैं तो उसमें बरकत डाल, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अजीजों, मैं ये मान रखता हूँ कि रूहुल कुद्स आज आपको छुएगा, और मेरा ईमान है रूहुल कुद्स आप लोगों से कलाम करेगा और आप शिफा पाएंगे, आप निजात पाएंगे, आप मखलिसी पाएंगे, खुशहाली पाएंगे। आप रहीम हैं, आप फरोतन हैं, आप हलीम हैं और आप बचाए गए हैं। आप मोहब्बत करने वाले, पाक और हलीम हैं, और ये सिर्फ आप यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत से हैं। मैं ऐलान करता हूँ, अगर आप बपतिस्मा याफ्ता हैं तो आप सर होंगे, दुम नहीं। आप मजबूत हैं, आप बहादुर हैं, आप दलेर हैं, मोहब्बत करने वाले, मेहरबान, ईमानदार, आदिल, मुकद्दस और रास्तबाज हैं। और ये सब आप यीशु मसीह के वसीला से हैं। आप हारेंगे नहीं, बल्कि आप गलबा पाएंगे। आप हारेंगे नहीं, गलबा पाएंगे, और खुदा हमेशा आपकी तरफ है। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। मुआवजे के लिए ईमान रखने से खौफ ना करें, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। वो हमें तरबियत की रूह देता है, उसने तरबियत की रूह दी है। लूका 1:37, क्योंकि जो कौल खुदावन की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरकस 9:23, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। जो एतकाद रखता है, खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे बेहद प्यार करता है, और वो हमेशा आपके साथ है। वो हमेशा आपके साथ है, और सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए अजीजों भलाई पैदा करती हैं, और आप उसकी मर्जी के मुआफिक बुलाए गए हैं। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा न हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और ना पाएगा, तुझसे लड़ने वाले ना चीजों नाबूद हो जाएंगे। और ये यसाया 41:13 में मरकूम है। देखिए, दाऊद बादशाह इस बात को जानता था कि खुदा हमेशा उसके साथ है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और अजीजों, ये हमें ज़बूर 18 में मिलता है। गौर करें, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान है, मेरा किला है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान, जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर, मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। देखिए, जो लोग आपके मुखालिफ हैं, खुदावंद उनसे आपको बचाएगा। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तो उसे मुजरिम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है कि ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। खुदा आपके साथ है। बस हम उन बातों की बाबत क्या कहें। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। गौर से सुने, तो कौन हमारा मुखालिफ है अगर खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम में। अजीजों, ये वो एपिसोड है जिसके मुतालिक मैं बात कर रहा था कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा असल में होता क्या है और हम इसे किस तरह से हासिल करते हैं। और अगर अभी तक आपने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं पाया
دیکھیں عام طور پر روح القدس کا بپتسمہ پانے کا ثبوت غیر زبانیں ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایپیسوڈ مکمل طور پر روح القدس کے حوالہ سے ہے۔ عزیزو، اگر آپ روح القدس کے بپتسمہ کو پانا چاہتے ہیں، غیر زبانیں بولنا چاہتے ہیں، اور عزیزو اگر آپ روح کے پھلوں کے ساتھ منادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دعا میرے ساتھ مل کر ضرور کریں، اور اس دعا کو اپنے پورے دل کے ساتھ کریں، اور خدا کو دعوت دیں، یسوع مسیح کو دعوت دیں، روح القدس کو اپنے دل میں دعوت دیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آپ کو چھوئے گا اور آپ روح القدس کے بپتسمہ کو حاصل کریں گے اور غیر زبانیں بولنے کا تجربہ پائیں گے۔ آپ غیر زبانیں بولنے لگ جائیں گے، آپ روح القدس کا بپتسمہ پائیں گے اور روح القدس سے بھر جائیں گے۔ تو عزیزو، آپ کو یہ ہر روز کرنا ہے، آپ کو یہ ہر روز کرنا ہے، تاکہ آپ روح القدس کا تازہ مسا حاصل کریں اور روح القدس سے بھرتے جائیں۔ تو اے روح القدس، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اور ہم تجھے اس جگہ پر دعوت دیتے ہیں، اور تو وہ سب کر جو تو کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ٹھہرے رہو۔ یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا ٹھہرے رہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے تم سے وعدہ کیا ہے میں تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ دیکھیں، اگر فرشتوں کو قوت کے لباس کی ضرورت تھی تو ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ غور کریں، یسوع مسیح نے بھی قوت کا لباس پایا۔ وہ مکمل طور پر انسان اور مکمل طور پر خدا تھا، اور وہ بھی روح القدس سے عزیزو بھرا ہوا تھا، وہ بھی روح القدس سے بھرا ہوا تھا۔ اور عزیزو، ہم یہ متی اس کے 37 اور 3 باب میں دیکھتے ہیں، جہاں یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع کو بپتسمہ دے رہا ہے، اور یسوع مسیح پانی کا بپتسمہ پاتا ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور روح القدس فاختہ کی مانند اس پر آ جاتا ہے، اور وہاں ہی وہ روح القدس کا بپتسمہ پاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں میں منادی کرنا شروع کرتا ہے روح القدس سے معمور ہو کر۔ یسوع مکمل طور پر خدا اور مکمل طور پر انسان تھا، مگر وہ بھی روح القدس سے بھرا۔ اور عام طور پر روح القدس سے بپتسمہ پانے کا نشان غیر زبانیں بولنا ہے، آسمانی زبانوں میں بولنا، جو کہ آپ کے اندرونی انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے، در حقیقت یہ اپنے باطنی انسان کی تعمیر کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم ایک روح ہیں اور ہم اپنے جسم کے اندر روح رکھتے ہیں، اور آپ کی روح ہی در حقیقت آپ ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5:7، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ دیکھیں، نئی مخلوق کیا ہے، نیا ہونا کیا ہے؟ یہ آپ کی باطنی انسانیت ہے۔ دیکھیں، یسوع روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے یہ چاہا کہ وہ روح القدس سے بھرے اور منادی کرے۔ دیکھیں، جب اس نے پانی کا بپتسمہ پایا تبھی اس نے روح القدس کا بپتسمہ پایا، اور روح القدس اس پر آ گیا اور اس نے لوگوں میں منادی شروع کر دی۔ اور دیکھیں، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، دیکھیں وہ بیابان میں گیا اور وہ ابلیس سے آزمایا گیا، اور وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اس نے روح القدس سے بھرنے کا انتخاب کیا، اور تب یسوع مسیح خدا کے کلام کے ذریعے سے اس آزمائش پر غالب آیا تاکہ ابلیس کو شکست دے۔ تو دیکھیں، روح القدس بہت زیادہ ضروری ہے، اور غیر زبانیں بولنا اس کی پہلی نشانی ہے جب آپ روح القدس سے بپتسمہ پاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد روح کے پھل اور روح کی نعمتیں عزیزو آتی ہیں۔ اور میں آپ کو اگلے پیغامات میں روح کے پھلوں اور روح کی نعمتوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس بارے میں بھی بتاؤں گا کہ روح کے پھلوں اور روح کی نعمتوں کو کس طرح حاصل کیا جائے، اور میں آپ کو دعا کرنا بھی سکھاؤں گا۔ تو دیکھیں، روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ پانی کا بپتسمہ پائیں روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرنے سے پہلے۔ اور اگر ابھی تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کے آخر میں جو دعا میں نے کی ہے وہ آپ ضرور کریں۔ دیکھیں، غیر زبانوں میں دعا کرنا مجبوری نہیں ہے، بلکہ غیر زبان میں دعا کرنا ضرور ہے۔ میں یہ پھر سے کہنے لگا ہوں، غیر زبانوں میں دعا کرنا عزیزو مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ غیر زبانوں میں دعا کریں، کیونکہ آپ یسوع مسیح پر ایمان لانے اور فضل کی بدولت بچائے گئے ہیں، فضل کی بدولت بچائے گئے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث، کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو نجات پائے گا۔ غیر زبانیں بولنا ایک اعزاز ہے، اور آپ اس سے ایک متحرک مسیحی بنتے ہیں جو کہ طاقتور ہے، قوت سے بھرا ہے، اور جس کی توجہ صرف خداوند ہی ہے۔ روح القدس کے بپتسمے کے بعد آپ خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں۔ رومیو اس کے 5:5 میں مرقوم ہے، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے۔ اور یسوع نے بھی شاگردوں سے کہا تھا
کہ جب تک تمہیں روح القدس کا لباس نہ ملے تب تک یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اعمال 1:8 لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ دیکھیں لفظ طاقت کو عبرانی زبان میں ڈونمس کہتے ہیں، اسے یونانی اور عبرانی زبان میں ڈونمس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے متحرک طاقت، متحرک طاقت۔ اینڈریو وومیک کا ایک قول مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ شاید مجھے باہر سے دیکھ کر اندازہ لگائیں، لیکن میرے اندر ایک عظیم حقیقت ہے۔ میرے جسم کا آدھا حصہ پانی ہے، مگر اس سے بڑھ کر میرے جسم میں روح القدس بسا ہوا ہے۔ میرے جسم کا 1/3 حصہ روح القدس سے بھرا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے اس قول میں عزیزو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میرے جسم کا 1/3 حصہ روح القدس سے بھرا ہوا ہے اور میں روح القدس سے معمور ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو بھی اپنے روح سے مکمل طور پر بھرے۔ عزیزو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ اس زبان میں دعا کرتے ہیں جو آپ کو خدا اور روح القدس نے فراہم کی ہے، تو آپ زبانوں کا امتیاز بھی پاتے ہیں۔ دیکھیں خدا کامل ہے، روح القدس کامل ہے، یسوع مسیح کامل ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جب آپ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو روح القدس آپ کے اندر سے شفایت کرتا ہے، اور یہ عزیزو رومیو اس کے 8 باب اس کی 26 اور 28 آیت میں مرقوم ہیں۔ رومیو 8:26 میں لکھا ہے کہ روح خود آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے۔ دیکھیں جب ہم روح القدس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو روح القدس ہمارے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے۔ دیکھیں جب ہم اپنا منہ کھولتے ہیں، ہم اپنی زبان سے بولنا شروع کرتے ہیں تو روح القدس ہمارے اندر سے عزیزو شفایت کرتا ہے، وہ خداوند کی تعریف کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ مل کر خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیں اور یسوع مسیح بھی خدا کے دائنے ہاتھ پر بیٹھ کر ہماری عزیزو شفایت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روح القدس کے ساتھ منسلک ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پطرس پانی پر چلا تھا یا پھر روح القدس پانی پر چل رہا تھا؟ میرا یہ سوال ہے، پطرس پانی پر چل رہا تھا یا پھر روح القدس پانی پر چل رہا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ دونوں ہی تھے، کیونکہ پطرس یہ اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا تھا۔ غور کریں، لیکن پطرس کو قدم اٹھانا تھا۔ دیکھیں پطرس کو قدم اٹھانا تھا اور پطرس نے کشتی سے عزیزو اپنا قدم اٹھایا۔ پطرس نے یہ فیصلہ کیا اور اس نے اپنا قدم اٹھایا۔ دیکھیں اگر یوحنا ایسا کرتا تو وہ بھی پانی پر چل سکتا تھا، مگر جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو قدم اٹھانا ہے جس طرح پطرس نے قدم اٹھایا اور اپنی نگاہیں یسوع مسیح پر رکھیں، اور روح القدس اس کے اندر تھا اور وہ پانی پر کھڑا ہو گیا۔ پطرس نے پھر فیصلہ کیا اور اس نے اپنا دوسرا قدم بڑھایا، اس نے ایک اور قدم لیا اور روح القدس اس کے ساتھ تھا اور وہ پانی پر چلنے لگا۔ اور پطرس نے پھر ایک اور قدم لیا اور روح القدس اس کے ساتھ تھا اور وہ اس قابل ہوا کہ وہ پانی پر چل سکے۔ مگر جب اس نے اپنی آنکھیں یسوع مسیح سے ہٹائیں تو وہ پانی میں گر گیا، مگر یسوع نے ہاتھ بڑھا کر اسے بچایا۔ تو آپ کو اپنی آنکھیں ہمیشہ یسوع مسیح پر لگانی ہیں، کیونکہ یہی اہم کلید ہے۔ تو دیکھیں پطرس رسول اور روح القدس دونوں کٹھے پانی پر چل رہے تھے، کیونکہ یہ متحد فیصلہ تھا۔ تو دیکھیں عزیزو روح القدس ہمارے ساتھ متحد ہو جاتا ہے جب ہم اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جب ہم اپنی زبانیں اور اپنا منہ کھولتے ہیں، جب ہم اس کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں تب روح القدس آپ کے ساتھ متحد ہو کر آہیں بھر بھر کے شفایت کرتا ہے۔ تو عزیزو آپ کو روح القدس کے ساتھ منسلک ہونا ہے، آپ کو اس کے ساتھ منسلک ہونا ہے، آپ کو منسلک ہونا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں غیر زبانوں میں دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی شخصیت کو بڑھاتے ہیں، آپ اپنی روحانی زندگی کو بڑھاتے ہیں۔ اور عزیزو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جب بھی میں پورے دن میں عزیزو دعا کے لیے بیٹھتا ہوں تو یہ میرا عظیم ترین وقت ہوتا ہے، اور میں دعا کر کے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہوں، اور میں خدا کی محبت میں صبر کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اور آپ کو بھی یہ جاننا ہے کہ خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ابھی روح القدس سے بھر رہے ہیں، آپ اسے حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزو آپ روح القدس پا رہے ہیں، آپ روح القدس کو پا رہے ہیں، آپ روح القدس کو پا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ ابھی روح القدس کو مانگیں گے تو وہ عزیزو آپ کو ابھی اور اسی وقت مل جائے گا۔ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس مانگنے والوں کو کیوں نہ دے گا؟ اس سے جو کوئی مانگتا ہے وہ اسے دیتا ہے۔ اور عزیزو ہم اس پورے حوالے میں جانتے ہیں کہ خدا
ہمیں وہ تمام اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے جسے ہم اس سے لینا چاہتے ہیں. تو عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے مانگے تو وہ آپ کو فراہم کرے گا. تو عزیزو، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ خدا سے مانگیں. تو عزیزو، آپ صبر کریں اور ایمان رکھیں. آپ صبر کریں اور ایمان رکھیں، خدا آپ کو فراہم کرے گا. آپ اس سے روح القدس مانگیں اور وہ آپ کو فراہم کرے گا. اور عزیزو، آپ روح القدس سے بھر جائیں گے. خداوند تیرا شکر ہو. میرے بعد یہ دعا دہرائیں. اے باپ آسمانی، اے خداوند یسوع، اسے میرے بعد دہرائیں. اے آسمانی باپ، میرے ساتھ مل کر کہیں، آپ کو یہ چاہیے، آپ کو یہ مانگنا ہے، آپ کو یہ چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، آپ کو یہ چاہیے. دیکھیں، نجات آپ کو یسوع مسیح کے نام میں ملتی ہے، مگر روح القدس کا بپتسمہ جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے آپ کو یہ نہیں ملے گا. میرے ساتھ مل کر دہرائیں. اے خداوند، اے خداوند یسوع، اے پاک روح، ابھی اور اسی وقت مجھے خدا کی قوت سے بھر اور مجھے روح القدس کا بپتسمہ دے، اور مجھے روح القدس کا بپتسمہ دے. اسے دہرائیں. مجھے روح القدس کا بپتسمہ دے اور مجھے روح سے بھر. مجھے روح سے بھر. مل کر کہیں، مجھے بھر، 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 مجھے اپنی طاقت سے بھر اور مجھے بڑھا اور بڑھا، سر تا پا، آگے پیچھے سے، دائیں اور بائیں طرف سے مجھے بھر دے، یسوع مسیح کے نام میں. خداوند تیرا شکر ہو. آمین. اے باپ خداوند روح القدس تیرا شکر ہو. ان تمام لوگوں کے لیے عزیزوں میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے منہوں کو کھولیں، آپ بولنا شروع کریں. اے باپ تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو، روح القدس تیرا شکر ہو. اے خداوند، ان تمام لوگوں کو تو روح القدس کا بپتسمہ دے، انہیں روح القدس کا بپتسمہ دے، بپتسمہ دے، بپتسمہ دے، اور انہیں اپنی روح سے بھر دے اور ان کو اپنی طاقت اور قوت سے بھر دے. انہیں مضبوط، بہادر، دلیر، محبت کرنے والا، مہربان، ایماندار، عادل، مقدس اور راست باز بنا. انہیں ابھی اور اسی وقت بھر، ابھی اور اسی وقت بھر، ابھی اور اسی وقت بھر، اور انہیں مسا کر، انہیں مسا کر، انہیں مسا کر. ابھی اور اسی وقت میں انہیں روح القدس کا بپتسمہ دیتا ہوں اور انہیں اپنی طاقت اور قوت سے بھر دے. ابھی اور اسی وقت بھر. روح القدس تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو. روح القدس تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو. میں تجھے ان پر انڈیلتا ہوں. میں تیری شفا بخش قوت اور تیری شفا بخش طاقت کو ان پر انڈیلتا ہوں. میں تیری پاک روح کو ان پر انڈیلتا ہوں. روح القدس تو ان پر ظاہر ہو. انہیں روح القدس کا بپتسمہ دے، بپتسمہ دے، بپتسمہ دے، اور ان کو قوت سے بھر دے، اور ان کو طاقت اور قوت سے بھر، ان کو طاقت اور قوت سے بھر، اور یہ غیر زبانیں بولنا شروع کر دیں. عزیزو، اپنے منہوں کو کھولیں اور غیر زبانیں بولنا شروع کریں. روح القدس تو ظاہر ہو، روح القدس تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو. میں تیری طاقت، قوت اور مسے کو ظاہر کرتا ہوں. میں تیرا رحم اور تیری بھلائی ان پر ظاہر کرتا ہوں. تو ان تمام لوگوں کو بھر. ابھی اور اسی وقت ان تمام لوگوں کو اپنے روح سے بھر دے. انہیں بھر، انہیں بھر، انہیں بھر، انہیں بھر، انہیں بھر، انہیں بھر. ابھی اور اسی وقت بھر دے. روح القدس تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو. تیری شفا بخش قوت ظاہر ہو. ابھی اور اسی وقت ان کو روح القدس کا بپتسمہ دے. عزیزو، سب مل کر روح القدس مانگنا شروع کریں. اسے کہیں کہ مجھے روح القدس سے بھر دے. اے باپ مجھے بھر، روح القدس مجھے بھر، یسوع مسیح مجھے بھر، روح القدس کی طاقت سے بھر، یسوع مسیح کے نام میں. روح القدس میں تجھے ظاہر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں. ابھی اور اسی وقت اپنے منہ کو کھولنا شروع کریں اور اس سے مانگنا شروع کریں. روح القدس تو ظاہر ہو، تیری شفا بخش قوت ظاہر ہو، تیرا مسا اور تیری قدرت ظاہر ہو. ان کو اپنی قدرت سے بھر دے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. ابھی اور اسی وقت میں آپ کو روح القدس کا مسا دیتا ہوں اور آپ کو قوت اور طاقت دیتا ہوں. روح القدس تو ابھی اور اسی وقت ظاہر ہو، تیرا مسا ظاہر ہو.
खुदावंद तेरा शुक्र हो, अपने मुंह को खोलें। ओ है खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया और तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगार खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद है जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ पानी की तरफ फैलाए, और जब गर्मी हो तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें। खुश्क साली का उसे कोई खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। अपने मुंह को खोलें, अपने मुंह को खोलना शुरू करें। याद रखें, रूहुल कुद्स के साथ मुंसलिक होना है। सब मिलकर उसकी तारीफ करें। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाएं, गैर जुबानें बोलना शुरू करें, उसकी कुदरत और ताकत को हासिल करें। गैर जुबानें बोलना सीढ़ी की तरह है, और जब आप गैर जुबानें बोलना शुरू करते हैं तो आप खुदा की तरफ जाना अजीजों शुरू कर देते हैं। अजीजों, मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूं कि जब पतरस पानी पर चला तो रूहुल कुद्स उसके साथ था, ठीक है। पतरस उस वक्त रूहुल कुद्स से भरा हुआ था और वो पानी पर चल रहा था। आप भी उसके साथ मुंसलिक हो सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप गैर जुबानें बोलना शुरू करेंगे तो अजीजों आप उसके साथ मुंसलिक हो जाएंगे। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, और मेरा ये ईमान है कि आप रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पा चुके हैं और रूह की आग पा चुके हैं। ईद पेंतीकोस के दिन खुदा की ताकत और कुव्वत से हमेशा भरते रहें। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। रूहुल कुद्स से भरें, रूहुल कुद्स से भरें, रूहुल कुद्स से भरें, रूहुल कुद्स से भरें। अभी और इसी वक्त शिफायाबी आए, शिफायाबी आए, शिफायाबी आए। अजीजों, आप कभी भी गैर जुबानें बोलना शुरू कर सकते हैं। आप रूहुल कुद्स के साथ मुंसलिक होकर अजीजों गैर जुबानें बोल सकते हैं। और अजीजों, आप इसे हर रोज कर सकते हैं, आप ये हर रोज कर सकते हैं। अजीजों, मैंने पहले 5 मिनट से आगाज किया था और 2 गीतों से आगाज किया था, और मैं ये गीत लगाकर दुआ करता था, और अब मैं हर रोज एक दिन में 2 घंटे दुआ में गुजारता हूँ। मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावन से है। मेरी कुम्मक खुदावन से है जिसने जमीन और आसमान को बनाया। और मैं जानता हूँ कि खुदा हमेशा मेरे साथ है, और मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वो खुदावन की ही वजह से है। खुदा ने सिर्फ मुझे शिफा नहीं दी या फिर मुझे बचाया नहीं, बल्कि खुदा ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। तो आप इसका आगाज कर सकते हैं। आप पूरे दिन में 10 मिनट से आगाज कर सकते हैं, और आप गीत लगा कर भी दुआ कर सकते हैं। और ये दुआ करने का सबसे आसान तरीका है, और आप इस पहले कदम से अजीजों आगाज कर सकते हैं। आप जहां कहीं भी हैं, गौर करें, गैर जुबानों में दुआ करने से आप दुश्मन को शिकस्त देते हैं, क्योंकि ये आसमानी जुबान है। अजीजों, गौर करें, ये आपकी अपनी आसमानी जुबान है जिससे आप खुदा के साथ ताल्लुक में आते हैं। और अजीजों, ये बाप के साथ दिल से दिल तक का ताल्लुक है, और आप रूहुल कुद्स के साथ मुंसलिक होकर खुदा के साथ बातें करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में अजीजों पेशरफ्त चाहते हैं तो आप इसका आगाज करें। देखें, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दुआ करते रहें और आपको फल ना मिले। देखें, आप जब भी अपना सर दुआ में झुकाते हैं तो आप अजीजों पेशरफ्त पाते हैं। और जब आप ये हर रोज करना शुरू करते हैं, दिन ब दिन, हफ्ता ब हफ्ता, महीना ब महीना, साल ब साल, तो अजीजों आप तब्दीली को महसूस करते हैं। आप इसका आगाज करें और आप ये करते रहें। आपकी जिंदगी में कामयाबी और पेशरफ्त आएगी। और हम में से कुछ ऐसे हैं जो कि आगाज करके छोड़ देते हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बल्कि रोज इसमें तरक्की पाएं। और अजीजों, रूहुल कुद्स हमें मुकम्मल तौर पर भरेगा और हम पर यीशु की मोहर लगाएगा। अजीजों, हमें हर रोज रूह के ताज़ा मसा की जरूरत है। अजीजों, हर रोज कि हम उसके रूह से भरें, उसके रूह के ताज़ा मसा से भरें, और उसका मसा हम में से छलके, उसका मसा हम में से छलके। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं खुदावंद के घर में हमेशा सकूनत करूंगा। ज़बूर 23 से आपकी बरकतें छलकेंगी। और ज़बूर 23 इसके बारे में बात करता है, और दाऊद फरमाता है कि मेरा प्याला लबरेज होता है। देखें, आपके प्याले लबरेज होंगे, लबरेज होंगे। आप दुआ के लिए वक्त निकालें और आपके दिमाग, दिल और जिस्म के अजीजों प्याले लबरेज होंगे।
آپ کی برکتوں کے پیالے لبریز ہوں گے۔ اسے عادت بنائیں، دن بدن، ہفتہ بہ ہفتہ، مہینہ بہ مہینہ، سال بہ سال۔ اس کا آغاز آپ 10 منٹ سے کریں اور پھر بڑھتے جائیں۔ آپ جتنا طویل کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ آپ ہر روز دعا کریں اور آپ اس دعا کو کبھی بھی روکیں مت، بلکہ اس کو ہر روز کریں، اور یہ آپ کے لیے خدا کی طرف جانے کی سیڑھیوں کا کام کرے گی، اور آپ شفا یابی پائیں گے، آپ بحالی پائیں گے، اور عزیزو آپ ایمان کی دوڑ شروع کریں گے، آپ معجزات پائیں گے۔ دیکھیں، یہ خدا کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ بہت سے لوگوں کا غیر زبانوں کو لے کر بہت غلط تصور ہے، اور ابلیس غلط تصور اس لیے پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے گھبراتا ہے، کیونکہ دشمن ابلیس اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ دشمن ابلیس اس سے خوف زدہ ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ دیکھیں، اپنی زبانوں میں دعا کرنا بہتر بات ہے، مگر جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں عزیزو، یہ ہماری اپنی آسمانی زبان ہے، اور میں یہ پورے دل سے کہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ دیکھیں عزیزو، روح میں دعا کرنا یہ آپ کی اپنی آسمانی زبان ہے۔ یہ ایک کامل دعا ہے کہ آپ روح القدس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور آپ دعا کرتے ہیں، اور یسوع مسیح جو خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے آپ کی شفاعت کرتا ہے، اور دشمن ابلیس جانتا ہے کہ اس میں کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے، اور اس لیے دشمن ابلیس عزیزو غلط تصور پیدا کرتا ہے روح القدس میں عزیزو دعا کرنے کے بارے میں۔ روح میں دعا کرنا ایک خاص تحفہ ہے، اسے کبھی بھی آپ کمتر نہ سمجھیں۔ یہ حالاتوں کو بدل دیتا ہے، یہ حالات کو بدل دیتی ہیں۔ اس لیے پولس نے بھی کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ غیر زبانوں میں دعا کرتا ہوں، اور یہ آسمان کا ایک پوشیدہ راز ہے۔ تو عزیزو، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ عزیزو آپ سب آج حوصلہ مند ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ آج آپ نے روح القدس کے بپتسمہ کو حاصل کیا ہے اور آپ روح سے بھر چکے ہیں، اور میں روح القدس کی طاقت کو آپ پر ظاہر کرتا ہوں۔ روح القدس آپ کو چھوئے اور آپ کو بھرے، اور آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے عزیزو آپ کا بہت شکریہ۔ میں دعا گو ہوں کہ آپ خدا کی محبت اور یسوع مسیح کے فضل اور روح القدس کی رفاقت کے وسیلہ سے حوصلہ مندی پائیں۔ یاد رکھیں، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے لیے ہے، اور سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور آپ بلائے گئے ہیں۔ میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کے لیے محبت بھیج رہا ہوں۔ آمین۔ میرے پیارے عزیزو، آج کے ایپیسوڈ کا یہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں، یا وہ کئی راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ وہ خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں، بلکہ یسوع ہماری واحد امید ہے۔ یوحنا 14:6 میں یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، اگر خدا آپ کے دل پر چوٹ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے، وہ اپنی باہیں پھیلائے آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں۔ میرے ساتھ یہ دہرائیں، پیارے یسوع، ابھی اور اسی وقت میرے دل میں آ، مجھے دھو کر صاف کر اور اپنا فرزند بنا لے۔ میں تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو صلیب پر موا، اور پھر 3 دن بعد تو جی اٹھا جیسا کہ تو نے کہا تھا۔ یسوع، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دیا۔ آمین۔ تو عزیزو، اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو یہ بہت ہی قیمتی اور شاندار فیصلہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا روح القدس آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے، اور یسوع مسیح آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ جانا شروع کریں اور تعلیم حاصل کرنا شروع کریں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے وسیلہ سے جان سکوں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دی ہے نجات دہندہ کے طور پر۔ عزیزو، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کے لیے پیار بھیج رہا ہوں۔ پھر ملیں گے۔
गाइस टीम के साथ आज का पैगाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत था। हमने खुदा की कुव्वत को काम करते हुए देखा और अभी ये रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुदा इसी तरह से काम करेगा। उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि अगर आपने बपतिस्मा पाया है और अगर आप बुलाए गए हैं तो आप मुकर्रर किए गए हैं, मसा किए गए हैं, चुने हुए हैं और पाक हैं और आप हलीम हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत तो आप अपने मौजज़े के लिए नाउमीद ना हो, क्योंकि यीशु मसीह आपको खौफ और नाउमीदी की रूह नहीं देता, बल्कि वो आपको ताकत और कुव्वत बख्शता है। आप बहुत सी चीजों में से गुजरेंगे, मगर एक चीज है जिसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो यीशु 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 है। वो बेचैनी और डिप्रेशन को शिकस्त देता है, वो गुर्बत को शिकस्त देता है और ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं, बल्कि वो हमारी दुआओं का जवाब है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है, बल्कि वो हमारी वाहिद उम्मीद है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो मुख्तलिफ रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि खुदा के पास जाने का वही वाहिद रास्ता है। खुदा की नाकाबिले यकीन ताकत, उसके कलाम की कुव्वत और लाजवाल हजूरी को हासिल करने के लिए तैयार हो जाए।